سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے لا میں تبدیل ہو جاتی ہے. نظریہ مجھے بہت برا لفظ لگتا ہے سائنس کے لحاظ سے. ڈارون کی تھیوری ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے جتنا کہ نیوٹنز لاز ہیں. پلاٹو نے تھیوری آف فارم پیش کی، تو کیا یہ وہی تھیوری ہے جو ایک سائنس کی تھیوری ہوتی ہے؟ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سائنس بھی چاہیے، دوسری طرف ڈارون بھی نہیں منظور. السلام علیکم دوستو، آج بیٹھا ہوں ڈاکٹر پرویز ادبائی صاحب کے ساتھ اور ان سے گفتگو کریں گے سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائنس میں ایک سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت دینے کا شکریہ. ہماری نصابی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے لا میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اور اسی کو بنیاد بنا کر لوگ اکثر نظریہ ارتقاء کا رد کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے تھیوری، اور اس کو تبھی درست مانا جائے گا کہ جب یہ لا میں تبدیل ہو جائے گی. ان میں بہت بڑے نام شامل ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام ایک ریلیجیس اسکالر کا بھی ہے، ذاکر نائک صاحب ہیں. تو کیا یہ کانسیپٹ درست ہے؟ بھائی میں نے ذاکر نائک کو تو نہیں سنا، لیکن شاید بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان میں تھیوری کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے سوائے نظریہ کے. اب نظریہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ میرا نظریہ یہ، آپ کا نظریہ وہ، میری رائے یہ، آپ کی رائے وہ، لہٰذا نظریے کو کوئی اہمیت نہیں ملتی ہے اردو زبان میں. لیکن انگریزی میں تھیوری ایک بڑی مستند، ایک بہت بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے. تو سائنسی طریقہ کار بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم کوئی مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز دلچسپ لگتی ہے، پھر ہم اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں. اس مفروضے کی بنیاد پر ہم پیشن گوئی کرتے ہیں. اگر پیشن گوئی عین وہی ہو جو ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی ہم نے پیشن گوئی کی، جا کے پھر ڈھونڈا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہے، لیکن یہ اس مفروضے میں صداقت ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا. اچھا، کیا یہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو پھر اس کے لیے آپ ایک کنٹرول گروپ بنائیں گے ایسے لوگوں کا جو سگریٹ پیتے ہیں اور ایسے لوگ جو سگریٹ نہیں پیتے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کن میں لنگ کینسر زیادہ ہے. تو پھر اگر واقعی ان لوگوں میں سگریٹ پینے والوں میں زیادہ ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ مفروضہ اس میں کچھ صداقت ہے. اب آپ یہی چیز کہیں اور جا کے کریں گے، میرا مطلب یہ امریکہ جا کے کریں گے یا چین جا کے کریں گے، ادھر بھی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ایک لا بن گیا. The law is that the more cigarettes you smoke, the greater the chance you will get lung cancer. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھیوری میں، سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ ایک تھیوری میں اور لا میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک، تو اب پہلے نیوٹن کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تو نیوٹن نے کوئی شے دیکھتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ کشش ثقل جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ دو اجسام کے بیچ میں جو کشش ہے وہ 1/r² سے گھٹتی ہے. اچھا چلیے، اس نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر میں یہ پیشن گوئی کر سکتا ہوں، پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ چاند زمین کے گرد کس تواتر سے گھومے گا، اس کا پیریڈ کیا ہوگا، زمین کا سورج کے گرد کیا پیریڈ ہوگا، کتنا وقت لگتا ہے ایک چکر مکمل کرنے کے لیے. اچھا، اگر یہ مشاہدے کے ساتھ میل کھاتا ہے تو پھر
میں دوسرے فلکی اجسام پہ اس کا اطلاق کروں گا، پھر میں جو شہاب ثاقب ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق کروں گا. تو جگہ 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 جب یہ بات سامنے درست ہوتی ہوئی دکھائی دی تو پھر نیوٹن کا لا نیوٹن کی تھیوری بن گئی. یعنی تھیوری کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے. اور میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ انگریزی میں ہم اس کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، اردو میں نظریہ شذریہ ہے، وہ آپ کا ہے میرا ہے یہ وہ. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب لا کی وضاحت میں یا اس کی اطلاق میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک آپ نے کہا تھیوری آف گریویٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی نیوٹن کی، ایک گریویٹی کے حوالے سے تھیوری دی آئنسٹائن نے، ایک کا اطلاق ایک جگہ پہ ہوتا ہے، دوسرا کا اطلاق دوسری جگہ پہ ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ لا کی اطلاق میں تبدیلی آتی ہے، اس کی وضاحت میں تبدیلی آتی ہے؟ اچھا دیکھیے، سائنس میں کوئی چیز اٹل نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم بہت فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جو تھیوری ہمارے پاس اس وقت موجود ہے بہت کامیاب ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب اس کے اندر پنہا نہیں ہوگا. نہیں تو پھر ہمارا کام ہی ختم ہو جاتا نا. اگر سارے لاز آپ نے ڈسکور کر لیے تو پھر فزسسٹ بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسا کہ فزکس میں ایک ہے اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس، جو عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ کی ایجاد ہے. اس میں گلاشاو کا بھی کچھ کام تھا. تو وہ اتنا اچھا، ہمیں پتہ ہے تھیوریٹیکل بنیاد پہ کہ یہ نامکمل ہے. اب تک ہمیں مگر اس میں کوئی خرابی نہیں دکھائی دی سوائے یہ کہ وہ نامکمل ہے. نامکمل اس لحاظ سے کہ اس میں اب گریوٹی شامل نہیں کر سکتے، نامکمل اس لحاظ سے کہ آپ الیکٹران کا ماس اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. لیکن جو ہزاروں لاکھوں جگہوں پر اس کو ٹیسٹ کیا گیا، اس کی پیشن گوئیوں کو مشاہدے کے ساتھ ملایا گیا، دونوں کا موازنہ کیا گیا، تو فزسسٹ تو اب کچھ پریشان ہو رہے ہیں کہ انہیں کوئی خرابی نہیں مل رہی ہے. اس میں ایک بھی کہیں پر اس میں جھول نظر نہیں آیا. تو دیکھیے، پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ حرف آخر نہیں ہے. فزسسٹ اس بات کو قبول کرتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگلی سطح پر جائیں.